اس وقت بتائیے گا احمد صاحب، ہر کسی کی ترجیحات مختلف ہیں۔ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس وقت ظاہر ہے کہ کبھی بیانیہ کچھ اور دیتے ہیں، پھر بیانیہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف اس تمام تر صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ان کے لیے پرائرٹیز کیا ہیں بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے تو پرائیورٹی الیکشن سے بڑھ کے کوئی بڑی پرائیورٹی نہیں ہے، کیونکہ آئین جو ہے جو کہتا ہے، اور آئین کے مطابق اور پاکستان کے آئین کا اگر آپ پریامبل دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ اب وہ chosen representatives کا ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ الیکشن ہے۔ اب پورا ملک جو ہے، پورے ملک کے سارے صوبے فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے اور تمام صوبوں میں سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ chosen by whom جو ہے chosen by the people of Pakistan آیا نا جی، to be exercised by the it has to be chosen by the people of Pakistan۔ ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کا پریامبل ہے، بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پورے ملک میں اس وقت نامینیٹڈ لیڈرشپ ہے۔ کوئی ایک سوائے پریزیڈنٹ آف پاکستان از دی اونلی پرسن جو کہ چوزن ریپرزینٹیو ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اور اس کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں، اور نامینیٹڈ اس طریقے سے ہیں کہ بے دریغ قومی ایکسچیکر سے خرچ کر رہے ہیں اور احساس بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا اتھارٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کبھی آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں۔ مثلا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی یہ یو این او کا سیشن ہوا، کون سی اتھارٹی کے تحت انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جہاز لے کے اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ وہاں امریکہ چلے گئے، پھر پیرس چلے گئے، پھر انگلینڈ چلے گئے، اور پھر گھومتے پھرتے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن، ڈے ٹو ڈے جو ورک ہے، ڈے ٹو ڈے وہ صرف اس کے اوپر وہ کام یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک دھیلا نہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ ان کا یہ کام میں نہ پالیسی میکنگ، نہ پروجیکٹ میکنگ، کوئی کام ان کا یہ نہیں ہے۔ اب یہ پیسہ کہاں گیا؟ آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کے عوام کا حالم کیا ہے۔ اچھا میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ آپ ابھی اس پہ بات کریں۔ آپ کو یاد ہے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی الیکشن ایکٹ میں اور باقی چیزوں میں، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ امپاور کیا جا رہا تھا جب اس وقت نگراں حکومت کو، تو اس وقت یہی تو سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ بھائی ایک نگراں حکومت کو آپ الیکٹڈ گورنمنٹ جتنا اختیار دے رہے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے کہ اس کو وقت بھی 3 ماہ سے زیادہ کا ملے گا، تو شاید اس وجہ سے وہ یہ سب کر رہے ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہے نا، ایون دین آپ دیکھیے نا، آپ اس میں الیکشن لا جو ہے، آپ اس کو آرٹیکل 224A کے ساتھ ملا کے کانسٹیٹیوشن کے، آپ اس کو الیکشن لا کے سیکشن 230 کو پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سوائے ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا کام ایک ہی ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن اینڈ ٹو انشور کہ ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ اور فیئر الیکشن ہو رہے ہیں ملک کے اندر۔ اب یہ نیشنل ایکسچیکر سے آپ دیکھیے 50% سے زیادہ آبادی پاکستان کی بلو پاورٹی لائن اس وقت زندگی گزار رہی ہے، اور مجھے آپ ایک سینٹنس کہنے دیجئے کہ میں یہ بتا دوں کہ بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہے۔ شیلٹر نہیں ہے رہنے کے لیے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، اتنا کپڑا نہیں کہ اپنا جسم ڈھانک سکیں، کسی فیملی کے پاس کوئی بچہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی کسی نے، اور کسی فیملی نے کسی ہاسپٹل کی، کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی، اور اس کے باوجود وہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ ماچی کے ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب بتائیے وہ ٹیکس کا پیسے بلا واسطہ اس پیسے سے یہ آپ کے کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اپنی میراث سمجھ کے کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ تو چاہیے، اگر ظاہر ہے کہ ان کو جواب دہی تو ہوگی، بعد میں واپس آ کے ظاہر ہے کہ اس پہ ایک سینٹنس تو ہوگا۔ ایک سینٹنس مجھے کہنے دیجئے۔ اصولاً یہ چاہیے، اور حکومت پاکستان اور یہ اس وقت یہ میٹر کو کہ ان کی ذاتی ایسٹس میں سے وہ پیسہ ریکور کیا جائے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی زیادتی ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، آپ یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہم موقف لینے کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے اب اپنے رہنماؤں کی جانب سے کافی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق۔
تو بیسکلی وہ 90 دن کا جو معاملہ تھا، آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ 90 دن کے اندر ود ان 90 days الیکشنز ہونے چاہیے، تو اب تو بات اس سے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ کافی تشویش کی بات نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الیکشن جو ہے وہ ہر معاملے کا حل ہے. پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور میں سمجھتی ہوں جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی میں دی ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے آئین کی بات کرتی ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا کردار بھی ادا کیا. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی فیئر ڈیمانڈ ہے، الیکشن بر وقت کرانے کی اور جلد از جلد کرانے کی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو الیکشن کا شیڈیول ہے وہ بھی واضح طور پر جب تک سامنے نہیں آتا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک سوالیہ نشان کے طور پہ یہ ایک پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے. الیکشن کے ایک پراپر شیڈیول کا اناؤنس ہونا ضروری ہے، اب تک ڈیٹ اناؤنس ہونی ضروری ہے. اور کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کو لے کر اور حلقہ بندیوں کو لے کر اور حلقوں کو لے کر بہت سارے اعتراضات ہیں. اب تو وہ اعتراضات بھی جو ہے ڈیفینیٹلی جمع ہو رہے ہیں، وہ کنسرنس بھی اس میں بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ان چیزوں کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری پارٹی اور میرے خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کے وفد جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور کوشش سب کی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہونے بھی چاہیے. کیونکہ جو اکنامک پالیسی ہے، جو ملک کا ایک روڈ میپ ہے، جو ہمارے لانگ ٹرم پلانز ہیں، جو ہمارے شارٹ ٹرم گولز ہیں، وہ تب فارمولیٹ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پارلیمنٹ فعال ہوتی ہے. اور یہ انٹرم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے اپنا رول جو ان کا ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، اس کو فلفل کریں، اس کو ادا کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیئر حکومت جو ہے یہ کس حد تک اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. دیٹ از دا کوسچن. یہ ایک سوال ہے